بندے پہ نالج ہو تو پھر بات کرے، جب نالج نہیں ایک موضوع پر تو ایسی بات کرے نہیں، جو ہو ہی نہیں سکتا جی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ گھر کو منڈا شنڈا چوری کردا پیا، کوئی بچہ چوری کردا کوئی نہیں، جن شن چوری کرن تے بینک نہ لٹے جاون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہتے ہیں نہیں ہیں؟ صحابہ کی چیزیں چوری ہوتی تھی کہ نہیں؟ کس کی ہوئی؟ میں تین صحابہ کو جانتا ہوں۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح حدیثیں بیان کرنے لگا ہوں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کا پہرا دے رہے ہیں، فطرانے کا اور زکوٰۃ کا مال ان کے پاس پڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے ان کو پہرے پہ بٹھایا ہوا ہے، نبی کے پاس ہے نا، نبی کی امانت ہے نا ان کے پاس، وہ پریشان ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا میں پورا دے رہا ہوں مگر مال غائب ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس حدیث کو بھی ہم نے کاٹ کے بیان کیا، اگلا حصہ کھا گئے، صحیح حدیث پوری بیان کرو، کسی کو سمجھ، اللہ کرتا ہے ایک بات، شاید کسی کو پوری پڑھنے سے تم سے بہتر سمجھ آ جائے، کیونکہ علم تو کسی کے باپ کی وراثت تو نہیں ہے نا، جس کو اللہ چاہے جس کو دے۔ پوری حدیث اس طرح ہے، جا کر اس میں تفسیر ابن کثیر میں پوری حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا میں صحیح دے رہا ہوں مگر مال کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لفظ بتایا کہ ابو ہریرہ یہ پڑھ، سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو کیا میں دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ چادر بچھا کر مال سمیٹ رہا ہے، اس سے پہلے اس کو نظر نہیں آیا، پھر بھی نہیں سمجھے یہ کون ہے، ایک بندہ چادر بچھا کے مال سمیٹ رہا ہے، تو میں نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا۔ اب وہ رونے لگا کہ میں غریب ہوں، بچے ہیں میرے چھوٹے ووٹے، چھوڑ دو مجھے، کہ مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ وحی سے بتا دیتے ہیں۔ آپ نے پوچھا ہاں ابو ہریرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا واقعہ ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے تیرا مہمان پھر آئے، دوسرے دن پھر، تیسرے دن جب پکڑا تو کہتے میں نے تو بولا اب تجھے نہیں میں چھوڑوں گا، روزانہ تو مذاق ہی بنا لیتا ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا تمہیں۔ کہتا اچھا میری بات سنو، تجھے میں ایسے کلمے بتا دیتا ہوں، تم وہ پڑھ لیا کرو، میں نہیں آؤں گا۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا کیا؟ اس نے بتایا، اس نے بولا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو میں نہیں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا تھا جھوٹا، بات سچی کر گیا۔ یہ صحیح حدیث ہے نہیں؟ پھر جو بدبخت جاہل مولوی یہ کہے کہ چوری یہ کر نہیں سکتے، اس سے بڑا جاہل ہے کہ نہیں ہے جی؟ الٹا اس تجھے ہنر پتہ ہے، بولو جس کو آتا ہے مولوی صاحب ساڑھے گھروں چیزاں چوری ہو جاندیاں، چاہے انسان ہے، چاہے ڈاکو ہے، چاہے جن ہے، اللہ کے فضل سے آیت الکرسی پڑھ کے رکھو گے اللہ محفوظ کرے گا اس کو۔ الٹا اس کا اعتقاد توڑے آیت الکرسی سے، وہ نہیں ہو یار بینک نہ لٹے جاون، ہے جی؟ اللہ کی قسم ایسے ایسے کیس آتے ہیں، گھر میں سب کچھ پڑا ہوا ہے، بینک سے کیش ہو کر مال نکل جاتا ہے، سین اس کے بندے کے اسی کے، کوئی تحقیق کر لے، آتے ہیں ہمارے پاس کیس آتے ہیں۔ میں نے بولا نا جڑا راہ پہ آ جانے وہ واہ پہ آ جانے ہیں جی۔ اب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں کہتے ہیں میرے گھر میں بند توڑا پڑا ہوا ہے کھجوروں کا، بند روزانہ کم ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ بھی فضائل آیت الکرسی میں پڑھ لینا جا کر،
سنا؟ کہنے لگے میں کھڑا ہو گیا اپنے سٹور میں جہاں میرا وہ تھا، تو اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جانور نما انسان، تو میں نے اس کو للکارا ٹھہرو تم کون ہو؟ اس نے بولا میں بڑا شیطان ہوں۔ میں نے بولا ہاتھ مجھے اپنے ہاتھ میں دے۔ وہ نبی کے ساتھی تھے، دلیر تھے، وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ جنوں کا نام سن کر ہماری دو شلواریں غائب ہو جاتی ہیں، ہے نا؟ انہوں نے بولا ہاتھ دے مجھے۔ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو جیسے کتے کے بال ہوتے ہیں نا، اس طرح کا میں نے پکڑ لیا۔ میں نے کیوں آیا تو یہاں؟ کہتا مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ نبی جو ہے اس کی امت پر صدقہ حلال ہو گیا ہے۔ ہاں جی، تو انہوں نے بولا کہ تو یہ کیوں اٹھاتا ہے؟ تو کہتا ہے میں تجھے کلمے سکھا دیتا ہوں، تم وہ پڑھ لیا کر، پھر میں نہیں آؤں گا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، میں نہیں آؤں گا۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی یہی معاملہ ہوا۔ صحیح حدیثیں ہیں۔ یار اس کا بھی انکار کرو گے تم نے تو دعائیں منگوانی چھوڑ دی امت سے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس انداز سے، ہمیں ڈسکریج کیا گیا۔ چلو ابتدائی جو اجتماعی نماز کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کیا اپنی مانگنا بھی سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ ہم نے تو وہ بھی مانگنی چھوڑ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، 2 لفظ ہاتھ اٹھا لیا کرو اللہ کو، اللہ اس کے ہاتھ نہیں خالی موڑتا۔ اس کا مطلب اٹھاؤ، مانگو، عاجز بنو نا اس کے سامنے۔ 2 لفظ ہی کہہ دو یار۔ نماز پڑھتے ہیں ایسے اٹھتے ہیں جیسے اللہ پر احسان کیا، وہ کہ مانگو اللہ سے۔ مانگنا ہی رحمت ہے، مانگنا ہی فضل ہے۔ سب بادشاہ شہنشاہ جو اتنے بھی ہیں وہ اللہ کے گدا ہیں، اور ہم بھی اللہ کے ہی فقیر ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا ہی فقیر رکھے۔ یہ چیزیں ہیں، جب ہمیں شیطان تنگ کرے کیا کہتا ہے اللہ؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن باندھ لو، گھول کے پینا شروع کر دو۔ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، جب قرآن پڑھنے لگو تب بھی اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر۔ یہ دعائیں نبی کو سکھائیں جبرائیل علیہ السلام نے۔ کیا معنی ہے ان کے؟ صحابی کہتا ہے اگر اللہ مجھے یہ کلمے نہ بتاتا، مجھے یہودی اب جادو سے گدھا بنا دیتے۔ یہ دعا ہے، اتنی قیمتی دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں، جب آپ معراج پہ جا رہے تھے، جب ابلیس نے حملہ کیا آپ پر، تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا سکھائی۔ آپ بستر پر اس کے پڑھے بغیر نہیں جاتے تھے۔ یہ اتنی قیمتی دعا ہے، چھوٹی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر۔ اس میں ہر دعا کے سے پہلے تعوذ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو۔ میں اللہ کے کلموں کی پناہ لیتا ہوں، ان کلموں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان کلموں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ کلمے اللہ نے نبی کو بتائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں بھی پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سمجھ دے۔ یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ بیٹا انکار مت کرو شیطان کا۔ شیطان کو اللہ نے کہہ دیا میں نے قیامت تک کے لیے اس کو مہلت دی ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت ہے۔ یہ ہماری نافرمانی سے اس کو قوت ملتی ہے، ہمارے جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، حسد کرنے سے، 2 نمبری کرنے سے، دھوکہ دہی کرنے سے، فرقہ واریت پھیلانے سے، ایک گروہ کو اپنے گروہ کے ساتھ علیحدہ کرنے سے۔ تو میرے پاس بیٹھا، تیری ذہن سازی شروع کر دی، مسجد میں بیٹھ کے اس مولوی کی غیبت اور اپنے آپ کو اچھا کہنا شروع کر دیا۔ غیبت کرتا کوئی بھی کرے گا وہ مردے بھائی کا گوشت کھائے گا۔ مردے بھائی کا گوشت حرام ہے۔ کیوں گروہ در گروہ کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ صرف غیبت ہے، غیبت۔ میری مسجد میں زیادہ لوگ آئیں، اس مسجد کے نمازی مل گیا تو اس کو اس مولوی کی برائیاں شروع کر دی۔ اس گروہ میری اس کے ساتھ نہیں لگتی، اس گروہ کے ساتھ اس کی برائیاں میں نے مسجد میں بیٹھ کر میں مردے بھائی کا گوشت کھانا شروع ہو گیا ہوں۔ تو ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے، تو ہم تو پورا بکرا کی پورا بندہ کھائی جانے پہ ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے نا کہ جس نے غیبت کی اس نے مردہ
گویا کہ اس نے کیا کیا؟ گوشت کھایا. تو یہ اس کو بھی جھٹلا دو. اوریجنل ہے، اوریجنل گوشت کھایا نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ان چیزوں سے. ہم بچیں گے تو اللہ بچائے گا انشاءاللہ.